بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق پڑھیں گے سقراط، جس کے مصنف مہدی افادی ہیں۔ سبق کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف کا جو پیدائش کا سال ہے وہ ہے 1875 1875، اور ان کی جو وفات کا سال ہے وہ ہے 1921 1921۔ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ وہ گورکھپور کے ایک شریف اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی علی حسن تھا۔ مہدی افادی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، چنانچہ گھر پر ہی عربی، فارسی اور اردو کی اچھی خاصی استعداد بہم پہنچائی، یعنی صلاحیت حاصل کی، قابلیت حاصل کی۔ پھر ایک انگریزی اسکول میں داخل ہوئے۔ کچھ مدت علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز نائب تحصیلداری سے کیا۔ مہدی افادی ایک نفیس انسان تھے۔ نفیس مطلب عمدہ۔ ان کا ادبی ذوق بھی نہایت پاکیزہ تھا۔ اپنے زمانے کے عظیم اہل قلم اور ادیبوں سے ان کے ذاتی مراسم تھے، یعنی ذاتی تعلقات تھے، ملنا جلنا تھا، جن میں سر سید حالی شبلی، سید سلیمان ندوی اور عبد الماجد دریابادی وغیرہ شامل ہیں۔ مہدی افادی کا انتقال 46 برس کی عمر میں ہوا۔ 46 مطلب 46۔ مہدی افادی کے مضامون کا ایک مجموعہ افادات مہدی کے نام سے ان کی اہلیہ نے ان کی وفات کے بعد ترتیب دے کر شائع کیا۔ ان کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت زندہ دلی اور ظرافت ہے۔ زندہ دلی مطلب خوش مزاجی، اور ظرافت مطلب مزاح، ہنسنا ہنسانا۔ ان کی تحریر شگفتہ اور رواں ہے۔ انہوں نے خشک اور سنجیدہ مضامین کو بھی اپنی طبعی شگفتگی سے دلچسپ اور جاذب نظر بنایا، پرکشش بنایا۔ انہوں نے اپنے دلکش اسلوب بیان مطلب انداز بیان اور جمالیاتی نقطۂ نظر کی بدولت مقبولیت حاصل کی۔ جمالیاتی نقطۂ نظر، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی خوبصورتی کو بیان کرنے کا اپنا ایک نظریہ۔ اردو ادب میں انہیں رومانی تحریک کے محرکین میں شمار کیا جاتا ہے۔ رومانی تحریک مطلب تخیل پسندی کی تحریک، جس کے ایک اور بڑے اہم رکن ہیں جن کو آپ 10 کلاس میں ان کا مضمون پڑھ چکے ہیں، سجاد حیدر یلدرم۔ ان کی ایک ہی کتاب ہے جس کا نام ہے افادات مہدی۔ جی اب ہم سبق پڑھیں گے سقراط۔ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ حکماء حکیم کی جمع ہے، اہل دانش یا اہل عقل کو کہا جاتا ہے۔ ایتھنز میں پیدا ہوا۔ یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا، یعنی دارالحکومت تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا، یعنی وہ بت بنایا کرتا تھا پتھر سے۔ آبائی پیشہ کی رعایت سے اس وحید عصر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی، یعنی پتھر تراشنے میں، بت بنانے میں اس نے بھی مہارت حاصل کی۔ مگر آخر اسے فلسفہ کی تحصیل کا شوق ہوا، یعنی فلسفہ کی علم کے حصول کا شوق ہوا۔ چنانچہ چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفہ کا اثر قبول کیا۔ اوائل عمر میں با اقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ اوائل عمر میں مطلب بچپنی میں، با اقتضائے آئین ملکی یعنی ملک کے قانون کے مطابق۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں کیے۔ زنوفن اور السیبائیڈس سے لائق شخصوں کی اس نے جان بچائی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا۔ اس کی تصنیفات خاص پایا کی ہیں۔ السیبائیڈس ایک امیر کا بیٹا تھا۔ ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ اوصاف مطلب خوبیاں۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت سونے پر سہاگا کا رتبہ رکھتا تھا، یعنی اس کی وہ شکل کا بھی خوبصورت تھا، اور اس کا کردار بھی جو ہے وہ اس کے حسن پہ، اس کے کردار پہ جو ہے وہ 4 چاند لگاتا تھا۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی۔ وضع مطلب حالت۔ کھانے کپڑے میں سادگی برتی، فلسفیانہ تحریریں شائع کی،
فلسفیانہ یعنی غور و فکر سے بھرپور. ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی. رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا. مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا. یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجے کا خوش تقریر بھی. طبیعت کا آزاد مطلب براڈ مائنڈڈ تھا، اور انتہا درجے خوش تقریر یعنی سپیچ بہت اچھی کرتا تھا. اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث بن ہوئی. نکتہ سنجیاں مطلب دانائی کی بات ہے. ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد، رشک اور حسد دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں. حسد تو جلن کو کہتے ہیں اور رشک جو ہے وہ فخر کے معنوں میں آتا ہے. ایک شاعر نے اس کی ہجو لکھی. ہجو مطلب شاعری کی ایک قسم ہے جس میں ایک شخص کی عیب بیان کیے جاتے ہیں، خرابیاں بیان کی جاتی ہیں، جس کا منشا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور لڑکوں کو سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں، یعنی والدین کو فالو نہ کریں، ان کی فرما برداری نہ کریں. عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا. تحقیقات کی گئیں. نتیجہ اس کو صرف گردن زنی ثابت کرنا تھا، یعنی مجرم ثابت کرنا تھا. یہ حراست میں لے لیا گیا. اس کے احباب نے رہائی کی بہتری صورتیں نکالیں، یعنی اس کے جو دوست تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو رہا کرا لیا جائے. خود داروغہ جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا، یعنی جو جیل کا انچارج تھا اس نے بھی کہا کہ آپ بھاگ جائیں. مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی، یعنی مضبوط لہجے میں، کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا. جیل میں سے زہر کا پیالہ دیا گیا. اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی. سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے، یعنی رنج اٹھانا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا. سقراط کی سوانح عمری زنوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی. ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے. سقراط نے شادی بھی کی تھی. اس کی بیوی بہت ہی بدمزاج تھی، غصیلی تھی. سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا. اس نے اپنی بیوی کے بد مزاجی سے فائدہ اٹھایا. اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا خوگر ہو گیا، عادی ہو گیا، یعنی اس کے اندر برداشت بہت زیادہ آ گئی. 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوئے 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوا اور 399 برس قبل وفات پائی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 ایئرز پہلے یہ سقراط پیدا ہوا، ٹھیک ہے. اور جب اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 399 سال یعنی 399 ایئرز پہلے اس نے وفات پائی. سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کر دینا بڑی غلطی ہے. وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اس لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے. پس انداز کرنا، بچا کے رکھنا. اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی کوئی قید نہیں، یعنی علم کے حصول کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے. اس کی رائے میں کتب بینی ہی ایک عیش ہے، عیاشی ہے، یعنی کتاب پڑھنا ہی بہت بڑی عیاشی ہے جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے کہ جو جس کا دل چاہے وہ عیاشی کر سکتا ہے، یعنی کتاب پڑھ سکتا ہے. وہ ایک جاہل کو واجب و رحم سمجھتا ہے. جاہل جو پڑھا لکھا نہ ہو یا پڑھا لکھا تو ہو لیکن اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریخ خیال آدمی ہو. مربی یعنی استاد. بد تہذیب اور تاریخ خیال کا مطلب ہوتا ہے جو محدود سوچ کا حامل ہو، لمیٹڈ سوچ کا، براڈ مائنڈڈ نہ ہو. وہ کہتا ہے کہ اعلی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ ہو. معزز برتاؤ یعنی اچھا سلوک ہو. اعلی ظرف مرتا کشادہ دل. زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہیں تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے. طبیعت
غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتا. یعنی ایسے لوگ جو غیبت کرتے ہیں، دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایسے لوگ شریف نہیں ہوتے. ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے، یعنی نیچ کہا جائے، گھٹیا کہا جائے. آخر میں وہ ہر شخص کو اپنے کانشیس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے. کانشیس ضمیر، اپنی سوچ، اپنے دل کی آواز. اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، یعنی ریالٹی کیا ہے آپ اس کو دیکھیں. یعنی آپ تخیل میں نہ جائیں، خیالی دنیا میں نہ جائیں، آپ دیکھیں کہ بھئی ریالٹی اصل میں کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. اس سے غرض نہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں. وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے، پاگل پن سمجھتے ہیں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیمس ہو جائیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ پاگل ہیں. ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں. کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے، یعنی عمل میں نہیں لاتے. ایک بات کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو. خارجی مطلب بیرونی اثر رکاوٹ بن رہا ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ارادے کا ہی یہ نقص ہے، یہ خامی ہے. مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہو. یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ راستہ سچا ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ لازم اس راستے پر چلیں کہ اس کام کو کریں. لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو آپ پھر لوگوں کی مخالفت کی بالکل پرواہ نہ کریں. اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں. یعنی جو لوگ صحیح بات کا یقین رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو سقراط ان کو جو ہے وہ بے جان سمجھتا ہے، پتھر کی طرح سمجھتا ہے. تو یہ مضمون اتنا ہی ہے بیٹا. اور یہ جو سبق کتاب ہے جس سے یہ سبق لیا گیا اس کا نام ہے افادات مہدی. شور کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. ایک دو بار دوبارہ آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کو سارے معنی اور مفہوم اس کے سمجھ آ جائیں گے. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.